بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ الذی مجتہدون هو الذی الہ کل شیء وخالق کل شیء وصانع کل شیء وعالم بکل شیء۔ هو الحی الذی یحیی کل حی وحی الذی یمیت کل حی وحی الذی قبل کل حی وحی الذی بعد کل حی وحی الذی لیس کمثلہ حی۔ والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ صلوات پڑھے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد ایک اور صلوات ارشاد فرمائے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سورہ مبارکہ فصلت کی 53ویں آیت ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ارشاد رب العزت ہے سنریہم آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے فی الآفاق، اس کائنات میں، وفی انفسہم، اور خود لوگوں کے نفسوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات حق ہے۔ قرآن مجید نے یہاں پر پروردگار عالم نے توحید کے سلسلے سے اور اپنے وجود کی معرفت کے سلسلے سے دو پہلوؤں کا تذکرہ کیا۔ ظاہر ہے مجھے تفصیلی گفتگو نہیں کرنا ہے، کیونکہ وقت آدھا گھنٹے کے اندر مجھے بات کو مکمل کرنا ہے۔ سنریہم آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں اور دکھاتے رہیں گے۔ فی الآفاق، اس پوری کائنات میں نشانیاں دکھائیں گے۔ وفی انفسہم، اور خود انسانوں کے نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا کہ اس کی ذات حق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ذرے سے لے کر آفتاب تک، تحت الثری سے لے کر ثریا تک، کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ پروردگار کے وجود کو ثابت کرتا ہے اور اس کے لیے دلیل ہے۔ اگرچہ اس میں خود نفس انسانی بھی شامل ہے، لیکن اللہ نے نفس کو الگ طریقے سے تذکرہ کیا، بہت غور کیجیے گا۔ تو سنریہم آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ نشانی، آیت اس کو کہتے ہیں کہ جو مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکے۔ آیت اس کو کہا جاتا ہے جو منزل تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکے، نشانی اس کو کہا جاتا ہے جو منزل تک پہنچنے کا وسیلہ بن سکے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ نشانیاں دو طرح کی ہو سکتی ہیں، کبھی لفظی ہوتی ہے، کبھی وجودی ہوتی ہے۔ لفظی اعتبار سے آپ نے کسی کے گھر جانا ہے تو اس نے اپنا ایڈریس لکھ کر دے دیا، پوسٹ کوڈ دے دیا کہ بھائی آپ، یہ میرا گھر ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ تو یہ نشانی تو ہے، مگر یہ نشانی لفظی ہے، غور کیجیے گا۔ اور دوسری طرف جو ہے، اس نے کہا کہ یہ میرا فرزند ہے، میں اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، میں اپنے کسی خاص انسان کو بھیج رہا ہوں، لہٰذا وہ اس کے ساتھ آپ تشریف لے آئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے وہ بھی نشانی ہے۔ باپ کی نشانی بیٹا ہوتا ہے، لیکن یہ لفظی نشانی نہیں ہے،
یہ وجودی نشانی ہے. تو دونوں کا فرق یہ ہے، تو ایک ہے لفظی نشانی، ایک ہے وجودی نشانی. جو لفظی نشانی ہے وہ راستہ دکھاتی ہے، اراۃ الطریق، وہ منزل دکھاتی ہے، لیکن اس میں احتمال خطا ہے، ہو سکتا ہے انسان راستہ بھٹک جائے. توجہ کر رہے ہیں؟ لیکن جو وجودی نشانی ہے وہ ایصال الی المطلوب، وہ منزل تک پہنچاتی ہے. غور کیجئے گا، اس میں بھٹکنے کا امکان نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، دو طرح کی نشانی ہے، لفظی اور وجودی. لفظی نشانی کے ذریعے سے اراۃ الطریق، منزل کو دکھایا جاتا ہے، وہ راستہ دکھاتی ہے، لیکن جو وجودی نشانی ہے وہ منزل تک پہنچاتی ہے. تو اب دونوں کا اور بہت سارے فرق ہیں، لیکن ان میں سے اساسی فرق یہ ہے کہ لفظی کے اعتبار سے جو ہے وہ ممکن ہے، یا میں جملے کو پلٹ کر یہ کہوں کہ آپ کبھی کسی لفظی نشانی کے ذریعے سے جانا جا سکتا ہے، اور جو وجودی نشانی ہے اس کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے. دیکھیں دونوں کا بڑا فرق ہے، جاننے میں اور پہچاننے میں بڑا فرق ہے. آپ نے کسی مصنف کی کتاب پڑھی تو پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے اسے جان لیا، غور کیجئے گا. لیکن عین ممکن ہے کہ آپ نے وہ کتاب تو پڑھی ہے لیکن اس کو ابھی پہچانا نہیں ہے، تو ممکن ہے وہ آپ کے برابر سے گزر جائے اور آپ کو احساس بھی نہ ہو کہ یہ اس کی کتاب ہے کہ میں نے جس کی کتاب کو پڑھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کتاب کے ذریعے سے جانا ہے، پہچانا نہیں ہے. غور کیجئے گا، کتاب کے ذریعے سے آپ نے جانا تو ہے مگر پہچانا نہیں ہے. پہچاننے کے دو طریقے ہیں، یا تو وجود خود سامنے آ جائے، توجہ کیجئے گا، یا اس کتاب پر تصویر ہو کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ اس کو پہچان سکتے ہیں. تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم سنریہم آیاتنا، اپنی نشانیاں دکھائیں گے. تو پروردگار تیری نشانیاں تو بہت سی ہیں، کچھ وجودی بھی ہیں، کچھ قدبی بھی ہے. اب ظاہر ہے وہ آ نہیں سکتا، غور کیجئے گا، اس کی اگر تجلی آئے تو موسیٰ جیسا نبی بے ہوش ہو جائے. تو ہماری تو اوقات کیا ہے؟ تو پروردگار ہم تجھے کیسے جانے اور کیسے پہچانے؟ کہا دیکھو ہم خود نہیں آ سکتے، اگر ہماری تجلی آئے تو موسیٰ جیسا نبی بے ہوش ہو جاتا ہے، لیکن ہم اپنے صفات کے 14 تصویریں تمہیں بھیج رہے ہیں. اور کیجئے گا، اپنی صفات کی 14 تصویریں تمہیں بھیج رہے ہیں جو مظہر صفات الہیہ کی شکل میں تمہارے سامنے آئیں گے. ان کے علم کو دیکھو تاکہ ہمارے علم کا اندازہ لگا سکو، ان کے کمال کو دیکھو تاکہ ہمارے کمال کا اندازہ لگا سکو. شاید یہی وجہ تھی کہ رسول نے اپنی زندگی میں جاتے وقت یہ کہا کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اطرت ہے. یعنی ایک جو ہے وہ آیت لفظی ہے اور ایک آیت وجودی ہے. کتاب جو ہے وہ جاننے کا ذریعہ ہے، اہل بیت پہچاننے کا ذریعہ ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہی وجہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا من عرفکم فقد عرف اللہ، جس نے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. ومن جہلکم فقد جہل اللہ، جو آپ سے جاہل ہے وہ اللہ سے جاہل ہے. یا دوسری طرح کی اس طرح کی روایات متعدد ہیں. بینا عرف اللہ و بینا عبید اللہ، اللہ کی معرفت ہمارے ذریعے سے ہوئی، اور کی اللہ کی معرفت ہمارے ذریعے سے ہی، وہ بینا عبید اللہ، اور اللہ کی عبادت ہمارے ذریعے سے ہوئی. اس لیے کہ اگر ہم سلیقہ عبادت نہ بتاتے تو لوگوں کو یہ کیسے پتا چلتا کہ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ اگر ہم لوگوں کو طریقہ معرفت نہ دیتے تو لوگوں کو علم کیسے ہوتا کہ معرفت کہتے کسے ہیں؟ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی. بس ایک روایت کو کہ وقت کم ہے، اس کے اندر گفتگو کو مکمل کرنا ہے. تو بینا عرف اللہ، اللہ ہمارے ذریعے سے پہچانا گیا. ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا فرزند رسول هل هذا حدیثکم، کہ یہ آپ کی حدیث ہے. من عرفکم فقد عرف اللہ، جس نے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. ومن جہلکم فقد جہل اللہ، جو آپ سے جاہل ہے وہ خدا سے جاہل ہے. آپ نے فرمایا نام ھذا حدیثنا و حدیث آباءنا، یہ ہماری بھی حدیث ہے اور ہمارے آباء و اجداد کی بھی حدیث ہے کہ خدا کی معرفت ہمارے ذریعے سے ہوئی اور اللہ جو ہے ہمارے ذریعے سے پہچانا. کہا فرزند رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، جو آپ سے جاہل ہے وہ خدا سے جاہل ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کیا خدا آپ کے اندر سما جاتا ہے یا آپ خدا کے اندر چلے جاتے ہیں؟
غور کیجیے گا، اسے جو ہے حلول کرنا جسے کہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ صفات سلبیہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا حلول نہیں کرتا، تو یہ سلسلہ جو ہے ظاہر سرزمین ہندوستان پر یہ نظریہ، یہ کانسیپٹ بڑا فیمس ہے کہ بھگوان چیزوں میں پرویش کرتا ہے. قبلہ تشریف فرما ہے اس بات کی تائید کریں گے کہ بھگوان چیزوں میں پرویش کرتا ہے، یعنی چیزوں میں جو ہے وہ حلول کرتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ نظریہ نہیں ہے، لیکن یہ نظریہ ہے بہت پرانا. غور کیجیے گا، یہ روایت بتا رہی ہے کہ نظریہ کانسیپٹ بہت پرانا ہے. آنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، جو آپ سے جاہل وہ خدا سے جاہل. تو کیا خدا آپ کے اندر سماتا ہے یا آپ خدا کے اندر چلے جاتے ہیں؟ امام نے چہرے کو دیکھا اور مسکرا کے فرمایا ما احسن وجہک، کتنا خوبصورت تیرا چہرہ ہے، وما احسن شعرک، اور کتنے خوبصورت تیرے بال ہیں. اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں تو بات توحید کی کر رہا ہوں، امام میرے چہرے کی تعریف کر رہے ہیں اور میرے بالوں کی تعریف کر رہے ہیں. کہا فرزند رسول میں سمجھا نہیں، آنے والا مذہب اہل بیت کا پیروکار نہیں ہے. کہا فرزند رسول میں سمجھا نہیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جس نے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، جو آپ سے جاہل وہ خدا سے جاہل. تو کیا آپ خدا میں سماتے ہیں یا خدا آپ کے اندر جاتا ہے؟ میں آپ سے مسئلہ توحید پوچھ رہا ہوں، آپ میری تعریف کر رہے ہیں. امام نے پھر فرمایا ما احسن وجہک، کتنے خوبصورت تیرے چہرہ ہے، ما احسن وجہک، کتنا خوبصورت تیرا چہرہ ہے اور کتنے خوبصورت تیرے بال ہیں. کہا فرزند رسول میں سمجھا نہیں. امام نے مسکرا کے فرمایا کہ تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو نہا کر آیا ہے. کہا ہاں ٹھیک ہے، وہ لیکن اس سے اس کا کیا تقابل ہے؟ کہا تیرے بال بتا رہے ہیں کہ تو نے بالوں میں کنگا بھی کیا ہے. کہا ہاں ٹھیک ہے، کنگا بھی کیا ہے، لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرزند رسول میں سمجھا نہیں. کہا یہ بتا کہ جب تو نے اپنے بالوں میں کنگا کیا تو آئینے کے سامنے کھڑا ہوا یا نہیں؟ کہا ہاں میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوا. کہا یہ بتا کہ جب تو آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا اور آئینہ تجھ کو تیرا چہرہ دکھا رہا تھا، نہیں میں جملہ بدلتا ہوں، جب تو آئینے میں دیکھ رہا تھا اور آئینہ تجھ کو تیری معرفت کرا رہا تھا، تو تو آئینے کے اندر گیا یا آئینہ تیرے اندر آیا؟ کہا فرزند رسول اللہ میں آئینے میں گیا، نہ آئینہ میرے اندر آیا. امام نے کہا پھر اس نے تیری معرفت تجھ کو کیسے کرائی؟ جب تم آئینے کے اندر نہیں گیا اور آئینہ تیرے اندر نہیں آیا تو اس نے معرفت کیسے کرائی؟ کہا فرزند رسول میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، میرے وجود کا انعکاس اس آئینے پر ہوا اور وہ منعکس، وہ تصویر آئینے میں نظر آ گئی. نہ میں آئینے کے اندر گیا نہ آئینہ میرے اندر آیا. امام نے فرمایا پھر تجھ کو تیری معرفت کیسے ہوئی؟ جو اندر تھا وہ کون؟ جو باہر ہے وہ کون؟ کیا اندر تو نہیں تھا؟ کہا میں. اب وہ کیسے کہے؟ اگر وہ کہے کہ میں اندر تھا تو امام پوچھے باہر کون تھا؟ اور اگر تو باہر تھا تو پھر اندر کون تھا؟ کہا میرے وجود کا عکس تھا جو منعکس ہو کر مجھے میری معرفت کرا رہا تھا. امام نے کہا کہ آئینہ ذریعہ بنا تیری معرفت کا، نہ تو آئینے کے اندر گیا نہ آئینہ تیرے اندر آیا. بس اسی طرح سے نہ ہم توحید میں جاتے ہیں نہ توحید ہمارے اندر آتی ہے، مگر جو ہمارے صفات کی معرفت کرتا ہے اس کو معرفت توحید ہوتی چلی جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. یعنی ہم مظہر صفات الہیہ ہیں، ہم مظہر صفات الہیہ ہیں. خدا کے صفات ہمارے وجود میں منعکس ہوتے ہیں، ہم ذریعہ معرفت توحید ہیں. تو آواز دی کہ فرزند رسول یقیناً لقد تیقنت، مجھے یقین ہو گیا، میں سمجھ گیا. امام نے فرمایا جب تم سمجھ گئے تو یہ تو بتاؤ کہ یہ علم کا اور یقین کا مرحلہ کہاں تک پہنچا؟ اس لیے کہ یقین کے مراتب ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. این وصلت یا اخی، تم کہاں پہنچے؟ امام نے کہا کہ تم نے جب تم سمجھ گئے ہو تو میں بھی تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بس یہ روایت سنیے، میں بھی تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا سوال کرنا چاہتے؟ کہا یہ بتائیے کہ جب تم آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہا تھے اور آئینہ تجھ کو تیرا چہرہ دکھا رہا تھا، اس میں کمال کس کا ہے؟ غور کیجیے گا عزیزو. امام نے کہا کہ جب تم آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہے تھے اور آئینہ تم کو تیرا چہرہ دکھا رہا تھا، اس میں کمال کس کا ہے؟ تیری آنکھوں کا کمال ہے یا اس آئینے کا کمال ہے جس میں تو چہرہ دیکھ رہا تھا؟ کہا فرزند رسول اتنا موقع ملے گا کہ سوچ لوں. امام نے فرمایا عقل مند تو وہی ہے جو سوچ کر جواب دے.
وہ تو بیوقوف ہوتے ہیں جو پہلے بولتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں. امام نے کہا سوچ لے سمجھ لے. ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ علم امامت سے ذہن پر چلنے والے سطور کا مطالعہ فرمایا اور فرمایا تو یہ سوچ رہا ہے نا کہ دونوں کا کمال ہے. غور کیجیے گا, تو یہ سوچ رہا ہے نا کہ دونوں کا کمال ہے, آنکھوں کا کمال اور آئینے کا فرزند رسول سوچ تو یہی رہا کہ کمال دونوں کا ہے. اس لیے کہ اگر آنکھیں اندھی ہوں تو کتنا بھی اچھا شیشہ بازار سے لے آؤ نظر تو آئے گا نہیں, اور اگر آنکھوں میں نور ہو آئینہ ہی اندھا ہو تب بھی نظر نہیں آئے گا. کہا فرزند رسول دونوں کا کمال ہے. امام نے کہا دیکھ اللہ نے تجھ کو آنکھیں دی ہیں اور یہ خوبصورت آنکھیں ہیں, اس میں نور ہے. جا بازار سے مہنگے سے مہنگا شیشہ لے آنا اور اس کو رات کی تاریکی میں لے کر کھڑے ہونا. اور کیسے تو کیا تجھے نظر آئے گا؟ کہا فرزند رسول نظر نہیں آئے گا. کہا تو ہی تو کہہ رہا ہے کہ دونوں کا کمال ہے. سبحان اللہ. بھئی آئینہ بھی با کمال, تیری آنکھیں بھی با کمال, تو پھر اب مشکل کیا ہے, نظر کیوں نہیں آتا؟ کہا میں اپنے جواب میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا اضافہ کرنا چاہتا ہے؟ کہا مولا دونوں با کمال چیزوں کے ساتھ ساتھ درمیان میں نور کا ہونا ضروری ہے. اور کیا جگہ درمیان میں روشنی کا ہونا ضروری ہے, ضیاء کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ درمیان میں نور نہیں ہوگا, اگر یہ روشنی نہیں ہوگی تو دونوں با کمال صحیح مگر نظر نہیں آ سکتا. ایک مرتبہ امام نے مسکرا کر فرمایا اپنا جواب یاد رکھنا, چاہے دونوں با کمال ہوں لیکن درمیان میں اگر نور نہ ہو تو تم اپنی معرفت نہیں حاصل کر سکتے. بس یاد رکھنا خدا تو با کمال ہے ہی, انسان کتنا بھی کمال تک پہنچ جائے مگر جب تک درمیان میں ہم اہل بیت نہ ہو تو خدا پہچانا نہیں جا سکتا. جب تک ہمارا نور امامت نہ ہو, جب تک ہمارا نور ولایت نہ ہو, توحید پہچانی نہیں جا سکتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے لہذا انسان, اسی لیے مولا نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچانا. اس لیے کہ یہ پوری دلیل امام نے نفس انسانی سے دی ہے. غور کیجئے گا, جس تو اہل بیت ذریعہ ہیں توحید تک پہنچنے کا. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی, تو یہ نفس انسانی ہے کہ اس نفس انسانی سے مولا امیر المومنین ہونا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے خالق کو پہچانا. اچھا آپ اکثر جو ہے وہ یہ آیت کوئی ایسا نہیں ہے جس کو یاد نہ ہو, کل نفس ذائقۃ الموت. اب ظاہر ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وہ تفصیلات بیان کروں. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. قرآن مجید میں 3 جگہ یہ آیت تکرار ہوئی کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ. ظاہر ہے اصالہ ثواب کی بھی مجلس ہے, میں چاہتا ہوں کہ 2-4 جملے آپ کے سامنے پیش کر دوں. کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, تو قرآن مجید میں 3 بار یہ بات تکرار ہوئی ہے. اچھا یہ کون نہیں جانتا کہ ہر انسان کو مرنا ہے؟ اب ایسا تو نہیں ہے کہ قبل قرآن نہیں لوگ جانتے تھے, اور جب قرآن نازل ہوتا تھا تو رسول آتے تھے, منبر پہ جاتے تھے کہ جبرائیل آئے ہیں, یہ پیغام لے کر آئے ہیں. تو یہ کوئی ایسا پیغام تو تھا نہیں کہ جو لوگ جانتے نہیں. اس لیے کہ خالق موت و حیات کے تو ممکن مل جائیں گے آپ کو, موت کا تو ممکن کوئی نہیں ملے گا. تو اب آپ فرض کیجئے کہ میں کوئی بات آپ کو نارمل طریقے سے یہ کہوں کہ بھائی انسان کو پانی پینا چاہیے, تو یہ کون سی نئی بات ہوئی ہیں؟ تو اچھا وہ قرآن کہ جو تکرار بغیر مصلحت کے نہیں کرتا, بھائی جس طرح سے قرآن ناطق کا مزاج ہے وہی قرآن صامت کا مزاج ہے, جو قرآن صامت کا مزاج ہے وہی قرآن ناطق کا مزاج ہے. ظاہر ہے مصلحتوں کے تحت جو ہے گفتگو ہوتی ہے. تو اب قرآن 3 بار کہہ رہا ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو کسی نے پوچھا نہیں یا رسول اللہ یہ کون سی نئی بات ہے؟ عزیزان گرامی, اس کا مطلب یہ ہے یہ کوئی اور بات ہے کہ جو قرآن صرف یہ خبر نہیں دے رہا ہے کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے, قرآن کچھ اور بھی تفصیل بیان کرنا چاہ رہا ہے. بس میں 2 دقائق آپ کے لینا چاہتا ہوں کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب ظاہر ہے جسم, نفس, روح, یہ سارے تفصیلات کا نہ وقت ہے اور نہ جو ہے میں بیان کر سکتا ہوں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے. انسان کی پوری زندگی ابتدا سے لے کر انتہا تک ٹیسٹ,
مزہ، ذائقہ اس پر منحصر ہے۔ پہلے لوگ ظاہر ہے ٹوٹے کچے گھروں میں رہتے تھے، اب پکے گھر بننے لگے تو کہا بھائی اس میں مزہ نہیں آتا ہے نا، تو اب اچھے گھروں میں اس سے بہتر۔ اسی طریقے سے نارمل لباس، اب اتنے لباس ہو گئے کہ بھائی اس میں مزہ نہیں آتا، اور اچھے اچھے ہیں۔ پہلے لوگ کھانا ایک آدھ، اب تو پورے دسترخوان پہ جاتے ہیں کہ بھائی اور ذرا ٹیسٹ بڑھنا چاہیے، مزہ آنا چاہیے نا۔ مزہ جو ہے ہر چیز میں انسان جو ہے وہ لطف، کہ وہ پہلے نارمل پنکھے نہیں تھے تو لوگ درختوں کے نیچے بیٹھ جاتے تھے، اسی سے ہوا کھاتے تھے، اور پھر پنکھے کے اس میں بھی مزہ نہیں رہا، پھر کولر کے اس میں بھی مزہ نہیں رہا، کہ اے سی کا۔ تو اب یعنی یہ سارے کس وجہ سے بھائی، سب ٹیسٹ نا، مزہ نا، لطف نا، اس وجہ سے تو آپ کوئی کھانا کھاتے ہیں تو اس میں مزہ کو تلاش کرتے ہیں، آپ کچھ پہنتے ہیں تو اس میں مزہ تلاش کرتے ہیں، آپ جب کہیں رہتے ہیں تو اس میں لطف تلاش کرتے ہیں۔ اب کیونکہ مخلوق پروردگار ہے، پروردگار جانتا ہے کہ میری مخلوق کیسی ہے، اس کو ہر چیز میں ٹیسٹ چاہیے، ہر چیز میں ذائقہ چاہیے، یہاں تک کہ اس چیزوں میں بھی اس کو ٹیسٹ چاہیے کہ جو ٹیسٹ کی جگہ نہیں ہے۔ اب میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ انسان تو اب ان چیزوں میں بھی کہتے ہیں فلاں مجلس میں گئے مزہ نہیں آیا، توجہ کر رہے ہیں؟ تو اب تو انسان ان چیزوں میں بھی مزے ڈھونڈ رہا ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ڈھالا ایسا گیا ہے، غور کیجئے گا، کوئی بات شاید ہے کہ عرض کروں، انسان کو ڈھالا ایسا گیا ہے کہ وہ ہر چیز میں ٹیسٹ تلاش کرتا ہے، مزہ تلاش کرتا ہے۔ پروردگار نے آواز دی ہم موت کو بھی بے مزہ نہیں رکھیں گے، غور کیجئے گا، لیکن فرق یہ ہے کہ ہر چیز میں مزہ ہم نے پیدا کیا۔ موت کو ہم بے ٹیسٹ رکھیں گے مگر بے ٹیسٹ چھوڑیں گے نہیں، بغیر مزے کے چھوڑیں گے نہیں۔ اس میں ذائقہ تو ہوگا لیکن اس میں ذائقہ ہم نہیں بھریں گے، اس میں ذائقہ تمہیں بھرنا ہوگا، غور کیجئے گا، ان کو ذائقہ تمہیں بھرنا ہے، بے ذائقہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے ہر چیز میں ذائقہ، پھلوں میں ذائقہ ہم نے پیدا کیا، چیزوں میں ذائقہ ہم نے پیدا کیا، لیکن اس موت کو ہم بے ذائقہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ہاں یہ بے ذائقہ نہیں رہے گی مگر اس میں ہم ذائقہ نہیں بھریں گے، ذائقہ تمہیں بھرنا ہوگا۔ کب بھرنا ہوگا، کیسے بھرنا ہوگا؟ کہا ہر لمحہ، غور کیجئے گا، ہر لمحہ زندگی کا جو قدم اٹھاؤ گے تمہاری موت کا ذائقہ تبدیل ہوتا رہے گا۔ توجہ کیجئے گا، موت کا ذائقہ بھی یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم کیسا اس ذائقے کو لیتے ہو اور کیسا اس ذائقے کو بناتے ہو، یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے، یہ تمہارے اوپر منحصر ہے۔ بھئی یہی وجہ ہے کہ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانا ہم نے کھایا، میں بہت تیزی کے ساتھ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کھانا ہے، کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں بھئی پتہ چلا خاتون نے بنایا، بہن نے، ماں نے، بھائی نے، بیوی نے، کسی نے بھی بنایا، کھانا جب بنا تو کہا صاحب نمک کم ہے مثلا، یا اس میں یہ چیز کم ہے، تو کہا آپ 10 منٹ رکیے میں ابھی اسے صحیح درست کر دیتی ہوں، تو وہ درست ہو کے آ جاتا ہے۔ کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ درست کے لائق نہیں ہوتا، توجہ کر رہے ہیں، یہ دونوں کیفیتیں ہیں، یعنی کبھی اس لائق کی ضرورت یعنی پاسبل ہوتا ہے اسے صحیح کرنا، کبھی پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ 10 منٹ کا وقت لیا اور اسے لا کے رکھ دیا اور وہ صحیح ہو گیا۔ بھئی یہی کیفیت کچھ انسان کی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اذا جاءتکم الموت، جب موت انسان کے پاس آتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ قال رب ارجونی، تو کہتا ہے پروردگار مجھے پلٹا دے، اس لیے کہ جو ٹیسٹ ہے وہ بڑا کڑوا ہے نا۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید میں کچھ کام کر لوں کہ جو بہتر ہو جائے، ہے نا، کہ لائیے تھوڑی دیر کے لیے کھانا مجھے دے دیجئے میں اسے درست کر دیتا ہوں۔ وہی کیفیت کہہ رہا ہوں کہ شاید میں کوئی نیک عمل کر سکوں، حسرت کی کیفیت ہے۔ جیسے ہی ملک الموت آیا، ٹیسٹ محسوس کیا، لمحوں میں سمجھ گیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، فوراً کہنے لگا رب ارجونی، پروردگار مجھے پلٹا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک عمل کر سکوں جو میں نے کیا ہے۔ تو اب کیا پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ صرف لقلقہ زبانی ہے، کریں گے کچھ نہیں ہے۔ بھئی یہ لقلقہ زبانی ہے، گویا کہ یہ صرف ایک جملہ ہے، یہ ایسے ہی رہیں گے۔ تو میں کہوں گا پروردگار اگر پلٹا دیتا تو بہتر تھا، ہو سکتا ہے کروڑوں میں کوئی 1-2 صحیح ہو جاتا ہے، بھئی موقع دیا جا سکتا تھا۔ امام نے اس کی تفسیر بیان کی، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، غور کیجئے گا،
امام نے فرمایا، بہت غور کیجیے گا، امام نے فرمایا جب کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول کا یہ ممکن نہیں تھا کہ جب ایک انسان ملک الموت آ رہی اچھا دیکھیں، ہم اکثر کربلا کے سلسلے سے یہ جملہ جناب قاسم کے سلسلے سے کہتے ہیں نا کہ احلی من الاصل، شہ سے زیادہ میٹھا، میں اس کی طرف آؤں گا اور وہی ربط مسائل میں، لیکن ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام صادق سے پوچھا گیا فرزند رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہ کس طریقے سے یہ کیفیت جو ہے، اگر کچھ لوگ واپس چلے جاتے تو ممکن ہے کہ وہ تدارک کر لیتے؟ امام نے فرمایا، اب وہ پورا خطبہ ہے اور پوری روایت ہے، امام نے ساری تفصیلات کو بیان کیا، کہا جب تم جنازے میں جاتے ہو تو کیا کرتے ہو، کیسے کرتے ہو؟ تو اس نے سب بتایا کہ ہم ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، جنازے کو لے کر جاتے ہیں، تشییع جنازہ ہوتی ہے، پھر اس کو قبر میں اتارتے ہیں، جب قبر میں اتارتے ہیں تو امام نے پوچھا یہ بتاؤ جب تم قبر میں مردے کو اتار رہے ہوتے ہو تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہا وہ تو کچھ بھی نہیں کہتا، وہ تو مردہ ہو چکا ہے، اس میں بولنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ امام نے فرمایا کاش تم سن سکتے، تو وہ کہتا ہے رب ارجونی، پروردگار مجھے پلٹا، وہ کہ جس کا ذائقہ تلخ ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ جب وہ واپس نہیں آتا، تمہیں تو پتہ ہے نا قرآن کے ذریعے سے، قرآن نے تو بتا دیا نا کہ یہ کیفیت ہوتی ہے رب ارجونی، تو تم وہاں جا کر قبرستان سے واپس آتے ہو تو تمہیں تو موقع پلٹنے کا دیا نا، اگر وہ چاہتا تو وہیں دفن کر دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جتنے جنازوں میں شرکت کی اتنے ہی موقع ملے کہ واپس آئے، تو اگر واپس آنے کے بعد تبدیلی نہیں ہوئی، اگر 50 جنازوں میں شرکت کی تو 50 بار رب ارجونی پلٹایا گیا، تو پلٹنے کے بعد اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اگر 91 بار بعد میں پلٹایا جائے گا تو کیسے تبدیلی آئے گی؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، لیکن جب جناب قاسم سے پوچھا گیا کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو کہا احلی من الاصل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو شہد سے زیادہ کا قاسم نے عام موتوں کا ذائقہ بتایا؟ نہیں، کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک، یعنی پتہ یہ چلا اس گلوبل پہ جتنے افراد ہیں سب کی موت کا ذائقہ اس کے عمل کے اعتبار سے ہے۔ قاسم اپنی موت کا ذائقہ بتا رہے ہیں کہ جو نصرت امام میں قدم اڑ جائے، جو نصرت حسین کے لیے ہو، اس کا ذائقہ جو ہے وہ موت اس کے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ بس عزیزو، ظاہر ہے کہ مسلسل آپ مجالس سن رہے ہیں، احلی من الاصل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ ظاہر ہے وہی قاسم کہ جو اپنی موت کا ذائقہ بتا رہے ہیں، اسی قاسم کی کیفیت یہ ہے کہ جب 13 سال کا قاسم ہے، تاریخ کہتی ہے کہ جناب قاسم شب عاشور جب پوچھا کہ کیا میرا نام بھی فہرست شہادت میں ہے، تو امام نے پوچھا کیف الموت عندک، قاسم یہ بتاؤ میرے لال کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ امام نے ہاں یا نہ نہیں کہا، بلکہ کہا میرے لال پہلے یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو کہا احلی من الاصل، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ تو ایک مرتبہ فرمایا میرے لال تمہارا نام کیا؟ اصغر کا نام بھی فہرست شہادت۔ بس تاریخ کہتی ہے یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ قاسم پریشان ہو گئے، اپنا سوال کا جواب کے بجائے ایک مرتبہ پوچھا امو جان کیا اشکیا خیموں تک چلے آئیں گے؟ اب حسین نے جواب نہیں دیا۔ غور کیجیے گا عزیزو، حسین 13 برس کا قاسم ہیں، ایک مرتبہ عجیب جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں میرے لال قاسم کو میں علی اصغر کو میں خود لے کر جاؤں گا۔ عزیزو کہہ سکتے تھے ہاں میرے بیٹا میرے بعد خیام میں آگ لگا دی جائے گی، میرے بعد بیویوں کی چادروں کو چھین لیا جائے گا، لیکن 13 برس کے قاسم سے امام نے گریز کیا اور ایک مرتبہ کہا میرے لال اصغر کو میں خود لے کر جاؤں گا۔ ہاں ہاں عزیزو یہی قاسم ہے، 13 برس کا قاسم، یتیم حسن جب امام کے پاس آئے ہیں، آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، امو جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ تو ایک مرتبہ فرمایا میرے لال تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ تاریخ کہتی ہے کربلا کا یہ تنہا شہید ہے علی اکبر جناب قاسم کہ جب رخصتی کے وقت جو ہے امام بے ہوش ہوئے ہیں، تاریخ کہتی ہے گلے لگا کر اتنا روئے
فاغمی علیہما، چچا اور بھتیجے بے ہوش ہو گئے۔ عزیزو جب کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کو ہوش میں لانے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، مگر اللہ رے زینب کبریٰ جزاکم ربکم خیر الجزا، عزیزو وہی قاسم ہے۔ تاریخ کہتی ہے، بار بار آتے ہیں امام یہی کہتے ہیں، تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ بس عزیزو ایک وقت وہ بھی آیا کہ یہ بچہ جو ہے خیمے کے قریب بیٹھے ایک مرتبہ سوچنے لگے، تعویذ جو بابا نے باندھا تھا وہ یاد آیا۔ تاریخ کہتی ہے تعویذ کو کھولا، اور کھولنے کے بعد ایک مرتبہ امام کی بارگاہ میں گئے، امو جان یہ تعویذ ہے جو میرے پاپا کا ہے۔ حسین نے تحریر حسن کو لیا، چوما، اور ایک مرتبہ آواز دی، میرے لال قاسم یہ جو تم لے کر آئے ہو یہ اپنی موت کا پروانہ لائے ہو۔ بس عزیز و قاسم کو حسین نے رخصت کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت حسین کا یہ بھتیجا نکل رہا تھا، 13 برس کا قاسم، فوج اشقیہ کے یہ جملے ہیں، خراج غلام کالنہ فلقۃ القمر، حسین کے خیمے سے جو بچہ نکلا 13 برس کا، وہ ایسا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ عزیزو یہ دشمن کے لفظیں ہیں، ارے جو دشمن کی نظر میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ ذرا سوچئے تو صحیح کہ وہ ام فروہ کی نظر میں کیا ہوگا، وہ حسین کی نظر میں کیا ہوگا۔ تاریخ کہتی ہے قاسم چلے، میں نے مصائب کو تمام کیا، بس ایک منزل وہ آئی کہ ایک مرتبہ آواز دی، امو جان مجھے مدد کے لیے، امو جان میری مدد کے لیے آئیے۔ حسین دوڑے۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی آئے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، لاشا پامال ہو گیا۔ حسین نے ہوا کا دامن بچھایا، قاسم کے ٹکڑوں کو رکھا، خیمے کی طرف چلے، مرثیہ پڑھا، واہ قاسمہ واہ مصیبتا واہ کبرا واہ حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔